قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. جیسا میں نے کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ تمام کائنات اور ان کی چیزوں کا خالق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. قل اللہ خالق کل شیء. اور پھر اس نے اپنی قدرت کاملہ کے اظہار کے لیے مختلف مخلوقات کو مختلف جنس سے پیدا فرمایا. اللہ نے ملائکہ کو نور سے پیدا فرمایا. اللہ نے جنات کو آگ سے پیدا فرمایا. اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا. اللہ نے آدم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ بی بی حوا کو وجود آدم سے زندہ پیدا فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بی بی مریم سے بغیر اس کے خاوند کے پیدا فرمایا. تو یہ تمام مظاہر قدرت ہیں جو اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ وہ جب چاہیں جیسا چاہیں جس چیز سے چاہیں پیدا کرنے پہ قادر. اب دنیا میں جتنی اقوام گزری ہیں ان میں لازماً افراط اور تفریط کا شکار ہو گئے. یعنی یا تو زیادتی میں محبت میں آگے بڑھ گئے یا بغض میں نعوذ باللہ حد سے گزر گئے. حالانکہ خیر جو ہے وہ اعتدال میں ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امت وسط فرمایا ہے کہ افراد سے بھی تفریق سے بھی ہٹ کے اعتدال کے راستے سے قائم ہوتا ہے. اب سورت مریم آپ پڑھ چکے الحمدللہ. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بی بی مریم کو بغیر نکاح کے بغیر شادی کے بغیر خاوند کے ایک بچہ عطا فرمایا اور وہ بچہ بھی سیدنا عیسیٰ ابن مریم، تو لازمی بات ہے کہ یہ امر خارق العادہ ہے. یعنی ایسا ہونا بظاہر عقل کے خلاف ہے. لیکن اللہ کی قدرت کا جب نمونہ سامنے آیا، حالانکہ بات تو یہ تھی کہ وہ مسئلہ وہی ختم ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تمام قوم نے آ کے اعتراض کیا. سیدہ مریم علیہ السلام کی شان میں تہمت لگائی. تو اللہ نے اسی وقت انتظام فرما دیا کہ بی بی مریم کی بھی برات ہو جائے اور عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت جو ہے وہ بھی دنیا پہ واضح ہو جائے. عیسیٰ علیہ السلام ابھی دودھ پینے والی عمر میں، یعنی 2 4 5 10 دن کے بچے ہیں، جھولے میں ہیں، اور وہی بول پڑے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ اعتراض نہ کرو میں اللہ کا بندہ ہوں. جب بندہ ہوں تو بیٹا نہیں ہوں، جب بندہ ہوں تو الہ نہیں ہوں، جب بندہ ہوں تو خدا نہیں ہوں، جب بندہ ہوں تو حاجت روا نہیں ہوں.
اور پھر اللہ نے مجھے کتاب دی، مجھے نبوت دی، مجھے اللہ نے نبی بنایا، تو صاف بات ہے کہ اللہ نبی کسی غیر معصوم کو تو نہیں بنائے، تو صاف بات ہے کہ میں بھی پاک ہوں، میری والدہ بھی پاک ہیں۔ اللہ نے محض اپنے اظہار قدرت کے طور پہ یہ معجزہ دکھلایا ہے کہ مجھے بغیر باپ کے پیدا فرما دیا ہے، تو بات تو ختم ہو جانی چاہیے۔ لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں کئی جماعتیں بن گئی۔ ایک جماعت اہل کتاب کی تو وہ رہی جو بالکل صحیح راستے پہ رہی، مسلک حق پہ قائم رہی، اللہ تبارک و تعالی کے فرامین پہ قائم رہی، جنہوں نے اپنا ایمان رکھا کہ آپ عبد اللہ ہیں، آپ رسول اللہ ہیں، آپ اولو العزم من الرسل ہیں، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا ہے، وہ صحیح عقیدے پہ جمے۔ لیکن ان میں 3 جماعتیں جو تھیں وہ راستے سے بھٹک گئی۔ ان میں ایک جماعت جو ہے وہ ملکانیہ کہلاتی ہے، ایک جماعت جو ہے ان میں نستوریہ کہلاتی ہے۔ انہوں نے اب عقائد میں جھگڑا شروع کیا۔ ایک جماعت نے تو یہ عقیدہ رکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خود خدا، ظاہری لباس انسانی ہے، بشریت کا لبادہ اوڑھا ہے، لیکن ہے خدا۔ ایک جماعت نے یہ عقیدہ رکھ لیا۔ ایک جماعت نے یہ عقیدہ رکھا کہ نہ خدا نہیں ہے، لیکن خدا کا بیٹا، اسی لیے تو ان کا باپ نہیں ہے دنیا میں، وہ اللہ کا بیٹا۔ اور ایک جماعت نے کہا کہ نہ خدا ہے، نہ خدا کا بیٹا ہے، بلکہ ثالث ثلاثہ، 3 میں ایک خدا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم علیہ السلام اور روح القدس، ان 3 میں ایک خدا ہے، وہ تثلیث کے عقیدے پہ قائم ہوگا۔ تو اس طرح جماعتوں میں تفرقہ بن گیا، اور بے عین ہی بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے، دکھ کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی اسی طرح لوگ افراد تفریق کا شکار ہو۔ بعض نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بالکل واضح کہہ دیا کہ محمد مصطفیٰ لباس بشریت میں ہیں لیکن اندر خدا۔ یہی عقیدہ تھا یہ عیسائیوں کا، وہ بھی یہی کہتے تھے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، خدا تو نہیں ہے لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہے۔ وہ بھی اس طرح بھٹک گئے۔ ایک تیسری جماعت پیدا ہوئی، انہوں نے کہا کہ نہیں، نہ خدا ہے لیکن ان کی حقیقت محمدی جو ہے اس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا کہ کیا ہے۔ بے عین ہی حضور کی امت بھی اسی طرح بھٹک گئی، اللہ وہ لوگ جن کو اللہ نے حفاظت میں رکھا وہ صحیح عقیدے پہ قائم رہے کہ خدا خدا ہوتا ہے، رسول رسول ہوتا ہے، اولیاء اولیاء ہوتے ہیں، سب کے اپنے اپنے مقام ہیں۔ اس کا مقام الوہیت اور ربوبیت ہے، ان کا مقام بندگی اور عبودیت ہے۔ اللہ نے جتنی عظمت دی ہے بالکل عظمتوں کی کوئی حد نہیں، لیکن اللہ کے بندے ہیں۔ اسی پر اب یہ سبق جو ہم پڑھ رہے ہیں، اسی میں قرآن نے فرمایا کہ دیکھو کیسی اللہ کی مخلوق ہے
کہ جو اللہ کے لیے اولاد بناتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا. اور یہ عقیدہ رکھنا کتنا برا ہے، اس کو اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا. اللہ نے فرمایا کہ کیسے لوگ ہیں جو اللہ کے لیے اولاد بناتے ہیں، اور انہوں نے تو اتنی بڑی بات کہی ہے، اتنا بڑی بات منہ سے نکالی ہے. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتُخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا. اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے تو ایسی بات منہ سے نکالی ہے کہ اس بات کو سن کے اس کی دہشت سے، خوف سے، اللہ کی شان میں ایسی گستاخی سے آسمان پھٹ جائیں، زمینیں پھٹ جائیں اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں کہ انہوں نے کیا کہہ دیا. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے، علماء نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ آسمان ہے، زمین ہے، پہاڑ ہیں، یا دنیا کی جو بھی چیز ہے اس میں اللہ نے ایک شعور اور ادراک رکھا ہے. گو ان کا شعور جو ہے وہ عقل انسانی کے برابر نہیں ہے، لیکن ان میں اتنا ادراک، اتنا شعور، اتنا عقل اللہ نے ضرور رکھا ہے کہ وہ اپنے اللہ، اپنے مالک خالق کو پہچانتے ہیں. اسی لیے قرآن کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ دنیا میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو. اب تسبیح بیان کرنے میں علماء نے دو قول لیے ہیں. بعض علماء فرماتے ہیں کہ ہر چیز تسبیح کرتی ہے لیکن حالن کا کیا معنی ہے، یعنی ان کا وجود جو ہے وہ دلالت کر رہا ہے خدا پہ کہ ہمیں بنانے والا کوئی ہے. تو یہ بھی تو تسبیح ہے کہ جس چیز پہ نظر ڈالو گے تو خدا کی خدائی کا اقرار کرنا ہوگا. وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر چیز میں نشانی ہے کہ وہ بنانے والا ایک ہے، وہ قادر ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے. تم نے کہا یہ تسبیح ہے کہ ہر چیز کا حالن وجود جو ہے وہ تسبیح ہے. ایک طرف ثانی ہے، ایک طرف خالق ہے، اپنے خالق کے لیے سب سے بڑی نشانی ہے، اس لیے گویا یہ تسبیح ہے. بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، ہر چیز تسبیح کہتی. انہوں نے فرمایا کہ نہیں، ہر چیز تسبیح کہہ رہی. اگر ایسی بات ہوتی کہ ان کا وجود ہونا تسبیح ہے تو آگے اللہ یہ تو نہ فرماتے وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہو. تو معلوم ہوا کہ پتھر ہے، پہاڑ ہے، جبال ہے، درخت ہیں، نباتات ہیں، سب تسبیح ہے. فرق اتنا ہے کہ ہم ان کی تسبیح کو سنتے بھی نہیں، سمجھتے بھی نہیں، اور کبھی اللہ تبارک و تعالی سنا بھی دیتے ہیں، سمجھا بھی دیتے ہیں. جیسے کہ صحیح بخاری شریف کے اندر ایک صحیح روایت مبارک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لأعرف حجرا بمکہ یسلم علی قبل ان بعثت. آپ نے فرمایا مکہ مکرمہ کی ایک گلی میں ایسا پتھر ہے جس کو میں اب بھی پہچانتا ہوں. مجھے نبوت نہیں ملی تھی لیکن جب میں گزرتا تھا تو مجھ پہ سلام کہتا تھا. تو مانا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھر میں شعور رکھا ہے کہ نبی گزرے پہچان بھی لیں گے حضور گزر رہے ہیں، اور پہچاننے کے بعد سلام بھی کہے اور پھر حضور سلام سنے بھی. صرف یہ نہیں کہ اس نے سلام کہا، حضور نے سنا بھی سلام. یہ تو حدیث مبارک میں آتا ہے، اور اسی طرح اللہ کے قرآن میں بھی واقعہ موجود ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کلیم اللہ ہیں، اولو العزم من الرسل ہیں، اللہ کے شان والے پیغمبر ہیں.
لیکن قوم نے نعوذ باللہ ان پہ ایک الزام لگایا. وجہ اصل میں یہ تھی کہ ان کی قوم میں یہ عادت تھی کہ لوگ ایک دوسرے کے سامنے نہاتے تھے, غسل کرتے تھے, اور اس کو عیب بھی نہیں سمجھا جاتا تھا. یعنی دریاؤں پہ, چشموں پہ, ماحول پہ, سمندروں پہ مرد کپڑے اتار کے ایک دوسرے کے سامنے نہا رہے, وہ کوئی عیب نہیں. لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ کے پیغمبر ہیں, اور اللہ کے پیغمبر سب سے بڑے باحیا ہوتے ہیں, تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اگر کبھی ضرورت تقاضا بشری ہوتا ہے غسل فرماتے تو بہت دور قوم سے ہٹ کے کسی پہاڑ میں جا کے غسل فرما دیتے. اب قوم کو اور موقع تو نہ ملا, اسی موقع سے فائدہ اٹھا کے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تہمت لگا دی. انہوں نے کہا کہ انہو آدر, کہ موسیٰ علیہ السلام آدر ہیں. آدر کہتے ہیں, اللہ معاف فرمائے, جو بعض انسانوں کو بیماری ہو جاتی ہے, اس کے خصیتین بڑے ہو جاتے ہیں اور ایک عیب ہے بڑا. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ نے جتنے نبی بھیجے ہیں, سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر میرے مدنی سرکار محمد مصطفیٰ تک علیہم الصلاۃ والتسلیم, اللہ نے ان کو گناہوں سے بھی پاک بنایا ہے اور جسمانی عیوب سے بھی پاک بنایا ہے. اللہ اپنے پیغمبروں کو کوئی ایسا عیب نہیں لگاتے کہ دشمن اعتراض کر سکے. یہ جو واقعات آتے ہیں نا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بدن میں کیڑے ہو گئے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا, اس میں قرآن کا یا کسی صحیح حدیث کا کوئی ذکر نہیں. یہ سب روایات اسرائیلیہ ہیں اور مولوی اپنے واز کو رنگ دینے کے لیے قصے بناتے رہتے ہیں کہ سارے بدن میں کیڑے ہو گئے تھے اور قوم نے رہنے نہ دیا اور ان کو نکلنا پڑا, اور دور شہر سے ایک جھوپڑے پہ نعوذ باللہ آپ آ گئے, اور ایک دن وہ کیڑا زبان پہ آ گیا اور یہ ہوا اور وہ ہوا. بالکل الف سے لے کر یہ تک جھوٹی روایت ہے جس کی کوئی اثر نہیں. اللہ اپنے نبیوں کے بدن میں کیڑے ڈال دے اور لوگ نفرت کریں نبی سے. اللہ نے قرآن میں اس بیماری کا ذکر ہی نہیں کیا. جب بیماری کا ذکر نہیں کیا ہے تو بلا وجہ ہمیں کیا ہے کہ ہم جو اللہ پاک اپنے پیغمبر کے بارے میں نہیں کھولنا چاہتے, ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم زبان کھولیں. قرآن صرف اتنا کہتا ہے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, یا دوسری جگہ کہتا ہے مسنی الشیطان بنصب وعذاب. میرے اللہ مجھے جو تکلیف پہنچی ہے اس تکلیف کی تفصیل نہ قرآن نے بیان کی ہے نہ محمد مصطفیٰ نے بیان کی. اللہ عالم کیا تکلیف تھی. تو بلا وجہ ایسی باتیں جو ہیں نا کبھی نہیں کرنی چاہیے جس سے پیغمبر کی شان میں بے ادبی کا خطرہ ہو. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ نبی کا اتنا بڑا مقام ہے, اتنا بڑا مقام ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو غصے میں آئے نا اور اپنے بھائی ہارون کو پکڑا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے جو کلام نقل فرمایا وہ یہ ہے اخذ براس اخیہ یجرہ الیہ. اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے القل الواح, تختیاں تورات کی پھینک دی, غصے میں آئے, جلال میں آئے اور بھائی کے بالوں کو پکڑا, سر کے بالوں کو پکڑا. اللہ نے پیغمبر کی داڑھی کا نام نہیں لیا. یہ شان نبی. بالوں کا پکڑنا اور بات ہے, داڑھی کا پکڑنا اور بات. ہاں ہارون نے خود تو کہا کہ لا تأخذ بلحیتی,
ولا براسی کہ بھائی جان نہیں چاہیے، چھوڑو میرے بال تو پکڑو، جو ہارون کہہ رہے ہیں خدا نے نہیں کہا۔ یہ پیغمبر کا شان ہے، پیغمبر کی عظمت ہے کہ اللہ اپنے نبیوں کو ظاہر باطن اندر باہر ایسا کھرا موتی سچا بناتے ہیں کہ وہ گناہوں سے بھی پاک ہوتے ہیں، وہ عیب سے بھی پاک ہوتے ہیں، وہ گندی بیماریوں سے بھی پاک ہوتے ہیں، تاکہ کوئی دشمن جو ہے میرے نبیوں پہ انگلی نہ رکھ سکے۔ سب سے بڑا دشمن ہے ابو جہل، اس نے حضور کو جادوگر تو کہہ دیا، شاعر بھی کہہ دیا، کاہن بھی کہہ دیا، نعوذ باللہ مجنون بھی کہہ دیا، کذاب بھی کہہ دیا، لیکن میرے مدنی کے کردار پہ انگلی نہیں رکھ سکا، میرے مدنی کے جمال اور کمال پہ انگلی نہیں رکھ سکا۔ شاعر کہتے تھے کہ بھی جیسے شاعر خیالی باتیں کرتے ہیں نا، اللہ کے نبی بھی خیالی باتیں کرتے ہیں، مکے میں رہ نہیں سکتے، کہتے ہیں ساری دنیا پہ ہمارا اقتدار ہوگا، یہ شاعرانہ باتیں ہیں۔ جادوگر اس لیے کہتے تھے کہ بھی جو حضور کے پاس جاتا ہے بات سنتا ہے وہ فوراً مسلمان ہو جاتا ہے، یار کوئی جادوگر ہے۔ اور کاہن اس لیے کہتے تھے کہ دیکھو حضور ہمیں کبھی آسمانوں کی خبریں سناتے ہیں، کبھی قوم عاد کی، کبھی قوم سمود کی، غیب کی معلوم ہوتا ہے، یہ بھی کاہن ہے۔ اور دیوانہ بھی اس لیے کہتے تھے کہ نہ مال ان کو چاہیے، نہ دولت چاہیے، نہ ان کو بڑے خاندان میں رشتہ چاہیے، نہ کوئی ظاہری غرض ہے، لیکن ہر وقت لا الہ الا اللہ کی دھن میں لگے ہوئے ہیں، یار کوئی جنون ہے۔ آج بھی اللہ والوں کو سب دیوانہ کہتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال پر، آپ کے کردار پر، آپ کے صورت پر، آپ کی سیرت پر، آپ کی زندگی کے کسی بات پہ کوئی دشمن سے بڑا دشمن بھی جرأت نہیں کر سکا عیب لگانے کی۔ اللہ اپنے نبیوں کو معصوم فرماتے ہیں، کچھ جرأت نہ کر سکے عیب لگانے کی، کیوں؟ اگر نبی پہ عیب لگ جائے تو پھر نبی کا تو مقام ہی ختم ہو جائے۔ اس لیے جب قوم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہ عیب لگایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا کہ حضرت تشریف لے گئے پہاڑوں میں، ایک چشمے پہ گئے، کپڑے مبارک اتارے، ایک پتھر پہ رکھے اور چشمے کے پانی میں بیٹھ کے غسل فرمانے لگے۔ آپ جب غسل میں مصروف ہوئے تو پتھر کپڑے لے کے بھاگ گیا۔ تو اب دیکھیں پتھر کو اللہ نے اتنا عقل دے دیا نا کہ یہ کپڑے موسیٰ علیہ السلام کے ہیں اور ان کو لے کے بھاگنا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جو دیکھا پانی سے نکل کے پتھر سامنے جا رہا ہے تو لکڑی لے کے بھاگے پتھر کے پیچھے، 100 حجر، اور میرے کپڑے چھوڑ، میرے کپڑے لے کے کہاں جا رہے ہیں؟ پتھر کہاں سنے؟ وہ تو اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ اور جناب پتھر ایسا سمجھدار نکلا، نہ رستہ بھولا، نہ سڑک بھولا، نہ کوئی گلی بھولا، سیدھا دشمنوں کے سامنے آگے کھڑا ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بھی پہنچ گئے اور زور سے مارا پتھر پہ اپنا عصا، اس پہ اثر بھی ہو گیا۔ کپڑے لیے جلدی سے، ان دشمنوں نے جب دیکھا انہوں نے کہا یار موسیٰ پہ تو کوئی عیب نہیں۔ اس کو اللہ نے قرآن میں باقاعدہ ذکر کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها۔ اللہ نے فرمایا ایمان والو خبردار ایسا نہ کرنا جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت کو تکلیف پہنچائی، الزام لگایا، لیکن اللہ نے ان کی برات کا انتظام کر دیا۔ تو اس لیے یاد رکھیں پتھروں میں بھی اللہ نے شعور رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے درختوں میں بھی شعور رکھا ہے، اللہ نے جمادات میں بھی شعور رکھا ہے،
اللہ نے حیوانات میں بھی شعور رکھا ہے، اللہ نے طیور میں بھی شعور رکھا ہے، اللہ نے چیونٹیوں میں بھی شعور رکھا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کی باتوں کو سمجھ نہیں سکتے۔ اسی لیے اللہ فرماتی ہیں، حضرت داؤد و سلیمان اللہ کا شکر کر رہے ہیں، علمنا منطق الطیر۔ حضرت سلیمان فرماتی ہیں کہ اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ اللہ نے مجھے پرندوں کی بھی باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دی، اللہ نے چیونٹیوں کی بات بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرما دی۔ چیونٹی تقریر کر رہی ہے، سلیمان ہنس رہے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہر چیز میں شعور ہے، یہ نہ سمجھو کہ ہاں سب سے زیادہ شعور جو ہے وہ انسان میں ہے، جنات میں ہے۔ اسی لیے اللہ نے ان کو مکلف بنایا ہے اور باقی مخلوق کو مکلف نہیں بنایا، ورنہ تو پہاڑ بھی سمجھتے ہیں اور جمادات بھی سمجھتے ہیں، درخت بھی سمجھتے ہیں اور ہر چیز سمجھتے ہیں۔ لیکن حدیث پاک میں ایک جگہ معجزہ آتا ہے میرے آقا کا کہ حضور پاک کو ضرورت تھی قضاء حاجت کی، تو آپ نے صحابی سے فرمایا کہ سامنے جاؤ، جو درخت کھڑا ہے اس کو میرے سلام کہو اور کہو کہ ادھر آ جاؤ۔ تو درخت آ گیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ درخت کو پتہ ہے کہ مجھے کس نے بلایا ہے، اس لیے قرآن کہتا ہے کہ تم یہ بات ایسی کر رہے ہو مشرکو، شرک ایسی گندی بلا ہے اور اللہ کی صفات میں ایسی باتیں کہنا اتنا خطرناک ہے کہ تم نے جو خدا کا بیٹا بنائے، بات سن کے آسمان پھٹ جائیں۔ تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض، آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، وتخر الجبال هدا۔ یہ ایسی بڑی بات ہے اور ایسی گندی بات تم نے منہ سے نکالی ہے کہ پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، بدبختو خدا کے لیے بیٹا بناتے ہو۔ وجہ کیا تھی کہ جب انہوں نے معجزات دیکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو خدا بنا بیٹھے، بیٹا بنا بیٹھے، جیسے کہ حضور کی خدمت میں خود وفد آیا باقاعدہ نصرانیوں کا، عبد المسیح کی قیادت میں نجران سے 60 نصرانیوں کا وفد آیا اور انہوں نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بالکل مانتے ہیں، رسول اللہ ہیں، روح اللہ ہیں، کلمت اللہ ہیں۔ انہوں نے کہا آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا؟ فرمایا بالکل۔ انہوں نے کہا حضور پھر آپ کی ہماری صلح ہو سکتی ہے، آپ کا ہمارا جھگڑا جو ہے نا وہ ختم ہو سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، اچھی بات، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ جھگڑے ختم کرو، ایمان لاؤ۔ انہوں نے کہا حضور یا تو آپ ہمیں دنیا میں اور کوئی بندہ دکھلا دیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو، اگر ایسی کوئی مثال دنیا میں موجود ہے تو ہم مان لیتے ہیں، اور اگر ایسی مثال دنیا میں کوئی موجود نہیں ہے تو پھر آپ ہماری بات مان لیں کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ نے فوراً قرآن اتارا اپنے نبی پاک سے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب آپ قرآن سنائے ان کو کہ ظالمو، اگر بغیر باپ کے پیدا ہونے والا بیٹا ہے تو آدم کا تو نہ باپ ہے نہ ماں ہے، پھر وہ کیا ہوا؟
جس کا باپ نہ ہو وہ بن جائے اللہ کا بیٹا، اور جس کے دونوں نہ ہوں تو وہ خدا بن جائے۔ تو پھر یہ تو آدم کا بیٹا بنا نا، پھر بھی تو اللہ کا بیٹا تو نہیں بنتا۔ اب ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا، تو اس لیے اللہ نے فرمایا ایسی باتیں کہتے ہو۔ اچھا اب مہربانی کریں، آپ خود ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ چلو نصرانیوں نے بڑی جرت کی، خدا کا بیٹا بنا دیا، یہودیوں نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا بنا دیا، ہمارے جو کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں انہوں نے تو اور ترقی کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی محمد مصطفیٰ جو ہیں یہ بیٹا نہیں، یہ تو خود خدا ہے۔ اب ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ کہتے ہیں جی یہ تو لباس بشریت ہے۔ دیکھیں وہ کہتے ہیں احد اور احمد صرف میم کا ہی فرق ہے نا، بس میم ہٹا دو تو احد ہے۔ اور حضور کے بارے میں یہ نہیں کہ ایسے کہتے ہیں، باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ اسی طرح باقاعدہ انہوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ معراج کی رات جب حضور معراج پہ تشریف لے گئے اور سدرۃ المنتہا کے بعد جبریل رک گئے اور حضور آگے چلے گئے، رف پہ بیٹھ کے چلے گئے تو جبریل علیہ السلام نے مڑ کے جو دیکھا تو عرش پہ آپ بیٹھے تھے، تو جبریل نے مسکرا کے عرض کیا کہ حضور پھر یہ ساری تکلیف کیا تھی، اوپر بھی تو آپ ہیں اور نیچے بھی تو آپ تھے، یہ معراج ہے یا ڈرامہ ہے؟ پھر جب خدا خود ہو، نبی بھی خود ہو، اوپر بھی خود ہو نیچے بھی خود ہو، تو یہ سارا جبریل کا بلانا، انبیاء کا بلانا، نمازیں پڑھنا، جنت کی سیر کرنا، اگر یہ ڈرامہ ہوا وہ معراج تو نہ ہوا۔ ان کے بارے میں اندازہ کریں، اور یہ کہنا کہ جی بس محبت میں کہہ دیا ہے، تو عیسائی تو محبت میں کہتے تھے خدا کا بیٹا ہے، وہ کون سا بغض سے کہتے تھے محبت میں کہ خدا کا بیٹا ہے؟ اچھا اسی سے اندازہ کریں، یہ تو دین عقیدے کا مسئلہ ہے۔ ذرا گھر میں حلت و حرمت کا مسئلہ دیکھ لیں، اگر ایک آدمی اپنی بیوی سے محبت میں بڑھ کے کہے اس کو کہ تم میرے لیے بالکل ماں کی طرح ہو، اتنا مجھے پیار ہے، تم تو میری امی جان ہو، کیا خیال ہے؟ بیوی کو ماں کہہ دو تو بیوی حرام ہو جائے، نبی کو خدا کہہ دو تو مسلمان رہ جاؤ گے؟ عقل کرو، بیوی بیوی ہوگی، ماں ماں ہوگی، بہن بہن ہوگی، بیٹی بیٹی ہوگی، گر فرق کے مراتب نہ کنی زندگی، اولیاء اللہ ہیں، شہداء شہداء ہیں، صدیقین صدیقین ہیں، نبیین ہیں، مرسلین ہیں، اولو العزم من الرسل ہیں، اور سب کے امام محمد الرسول اللہ ہیں۔ تو عقیدوں کو صاف کرے، اس لیے قرآن کہتا ہے ایسی بات کہہ رہے تو زمین پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، اور جو ساری دنیا پہ مہربان ہے، ساری دنیا پہ رحمت کرنے والا، اس کو کیا ضرورت ہے اولاد؟ ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا۔ اللہ نے فرمایا جو کچھ کیا آسمانوں میں ہے، جو آسمانوں میں زمینوں میں، سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے عبد ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، وہ عبد بن کے آئیں گے، اور اللہ نے ان کو گن رکھا ہے، محفوظ ہیں، ایک ایک کا علم ہے، اور سب نے قیامت میں اکیلے اللہ کی دربار میں حاضر ہونا ہے۔
تو جب ساری مخلوق اس کی مخلوق ہے، ساری دنیا اس کی عباد ہے، تو اس کو کیا پڑی ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے یا کسی کو بیٹیاں بنائے؟ یہ کافروں کے عقیدے تھے۔ قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ حضرت عزیر خدا کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ حضرت عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے۔ اچھا، بعض کہتے ہیں بیٹے کا معنی یعنی پیارا ہے، اور بعض کہتے ہیں نہ باقیاتن بیٹا ہے اور اللہ کی بیوی ہے، اللہ کی اولاد ہے۔ بی بی مریم کو خدا کی بیوی بنا دیا، نعوذ باللہ۔ انہوں نے بیٹے کا کہا۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ جتنی اللہ کے فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ مشرکین مکہ جو تھے نا، انہوں نے کہا بھی ہم پیچھے کیوں نہ ہیں، یہودی بھی نمبر لے گئے، انہوں نے خدا کا بیٹا بنا لیا۔ ان کے تعلقات اللہ سے ٹھیک ہو گئے، بیٹے سے کہیں گے تو باپ سفارش مان لے گا۔ اور عیسائی بھی نمبر لے گئے، ان کے بھی عباس اللہ کا بیٹا، ہم پیچھے نے کہا جتنی ملائکہ ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ نے فرمایا کیوں بیٹیاں ہیں؟ لوگوں کو کہتے کہ اس لیے خدا نے چھپا کے رکھی ہے، یعنی مشرک ہیں، ابو جہل ہیں، کمپنی ہے، لیکن عقیدہ یہ ہے کہ لڑکی چھپی ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا اسی لیے تو فرشتے نظر نہیں آتے نا، بیٹیاں جو ہیں اللہ نے پردے میں رکھی ہوئی ہیں۔ ان کو اللہ پاک نے قرآن مقدس میں رد فرمایا میرا مدنی ان جاہلوں کو کہو کہ الکم الذکر ولہ الانثی تلک اذا قسمۃ ضیضی۔ اللہ نے فرمایا ان جاہلوں سے کہو کہ بدبختو، اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو، اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو، بڑی بری تقسیم کر رہے ہو۔ کیا کر رہے ہو کہ اگر تمہیں بیٹی پیدا ہو تو برا سمجھتے ہو، تو جن چیزوں کو تم برا سمجھتے ہو اپنے لیے وہ اللہ کے لیے بنا رہے ہو۔ اللہ نے فرمایا کیا تقسیم کر رہے ہو، کیسی تمہاری تقسیم ہے؟ اور پھر اللہ نے رد فرمایا اور ارشاد فرمایا ہے کہ میرے محبوب آپ ان کو چیلنج کریں، فرمایا کہ اگر ملائکہ بیٹیاں ہیں، کیا جب اللہ نے ان کو پیدا کیا تو تم پیدائش کے وقت موجود تھے، دیکھ رہے تھے کہ یہ بیٹیاں ہیں؟ تو اب دیکھیں، یہود نے بیٹا بنایا، نصارہ نے بیٹا بنایا، مشرکین مکہ نے اللہ کے لیے کیا بنائی؟ بیٹیاں بنائی۔ ہم نے کہا ہم پیچھے کیوں رہے؟ ہم نے کہا نہیں، نبی خود خدا ہے، بس سلام علیکم۔ اور جو جاہل پیدا ہوئے انہوں نے کہا جی نہیں، کمال ہے، نبی تو خدا ہے ہی ہے، میرا پیر خدا ہے۔ اس نے کہا بابا یہ ظاہر میں پیر فقیر جو ہے نا یہ تو ظاہری لباس ہے، باطن میں تو یہی خود خدا ہوتے ہیں، منصور کے پردے میں خدا بول رہا ہے۔ انہوں نے کہا ظاہراً منصور ہے لیکن ان الحق اندر جو ہے وہ خدا کہہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا نعوذ باللہ کہ ہمارے مرشد جو ہے، ہمارے پیر جو ہے یہ خود خدا ہے۔ صحیح، بالکل، اسی لیے وہ کہتے ہیں نا ان کو نماز کی کیا ضرورت ہے، نماز بندے پڑھتے ہیں تو خدا ہے۔ لیکن ایسے جاہل ہیں، اچھا خدا کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے؟ یہ جو ہمارے ساری روٹی کھا جاتے ہیں، نظر نیاز پی جاتے ہیں، تو خدا کو کھانے پینے کی بھی ضرورت ہے؟ بس جاہلیت ہے۔ اللہ معاف فرمائے، ایسے پورے عقیدے ہیں کہ آسمان اور زمین ان سے پھٹ جائیں۔ اس لیے آدمی کو ایسے عقائد سے بری ہونا چاہیے۔ اسی پر مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لما قرر تعالیٰ فی هذه السورۃ الشریفہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس سورت مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابدیت کے بارے میں واضح فرما دیا، عبودیت عیسیٰ علیہ السلام ذکر خلقہ من مریم بلا اب، اور بی بی مریم سے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، شرافی مقام الانکار علی من زعم له ولدا تعالی وتقدس وتنزه عن ذلك علوا کبیرا۔
نذيرا. اب اللہ پاک ان کا رد فرماتی ہیں جنہوں نے عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا دیا. اللہ کی ذات مقدس ہے, اللہ کی ذات بلند ہے, اللہ کی ذات پاک ہے, اللہ اولاد سے بھی پاک ہے, اللہ جن سے بھی پاک ہے. اس کی صفت ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. فقال تبارک و تعالی وقال اتخذ الرحمن ولدا قد جئتم. اللہ نے فرمایا ظالمو تم اللہ کے لیے بیٹے بناتے ہو. لقد جئتم فی قولکم هذا شیئا ادا. تم لوگوں نے یہ بہت بڑی بات کہہ دی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں بڑی گستاخی ہے. قال ابن عباس نے مجاہد و قتادہ و مالک ادن وانا عظیما, اتنی بڑی بات خدا کے لیے بیٹا بنا رہے. ويقال ادن بکسر الحمد فتحہ. بعض قرآن نے فرمایا ادن, بعض نے پڑھا ادن. وما مدیا ایضا ثلاث لغات الاشروا الاولى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. أي يكاد يكون ذلك عند سماع إن هذه المقالة من فجر بني آدم عظاما للرب وجلالا, کہ جب یہ پہاڑ یہ زمینیں دنیا کی مخلوق میں سے ان لوگوں کی ایسی باتیں سنیں اللہ کے لیے بیٹا بنانا, اللہ کی ہیبت و عظمت و جلال کے خوف سے یہ آسمان و زمین پھٹ جائیں گے. لأنہن مخلوقات وصفات لا توحیدہ, یہ تمام چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں, اللہ نے ان کو پیدا فرمایا ہے اور اس کی صفت یہ ہے کہ لا الہ الا ہو وأنه لا شريك له ولا نظير له ولا ولد له ولا صاحبة له ولا كفء له بل هو الأحد الصمد. اس کی شان یہ ہے کہ لا الہ, کیا مانا کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ, لا شریک لہ جس کا کوئی شریک نہیں, ولا نظیر لہو جس کی کوئی مثال نہیں, ولا ولد لہو ولا صاحبۃ لہ جس کی کوئی اولاد نہیں, کوئی بیوی نہیں, کوئی برابر نہیں, بلکہ اس کی شان کیا ہے الاحد الصمد, وہ اکیلا ہے, سب کا خالق ہے, سب کا مالک ہے اور ہر چیز اپنے وجود میں بھی دلالت کرتی ہے اس کی وحدانیت پر. جیسے کہ شاعر نے کہا وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ. قال ابن جرير حدثني علي قال حدثنا عبد الله قال حدثني معاوية عن علي عن باز في قوله تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. قال ان الشرك وجر السماوات والارض والجبال, شرک ایسی بری بلا ہے کہ آسمان ہل جاتی ہیں, زمینیں ہل جاتی ہیں, وجمیع الخلائق الا الثقلین تمام مخلوق ہل جاتی ہے مگر انسان اور جن ایسی بلا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتی ہیں. وقادت تنتظر من العظمت اللہ تبارک و تعالی وكما لا ينفع مع الشرك إحسان المشرك كذلك نرجو أن يغفر الله ذنوب الموحدين. بڑے سے بڑا مشرک بڑے سے بڑی عبادت کرے, اچھے کام کرے, اس کو نفع نہیں ہوگا. اسی لیے امید ہے جو اللہ کی توحید پہ مریں گے, کلمہ حق پہ مریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کی مغفرت فرمائیں گے. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقنوا موتاکم, حضور نے فرمایا کہ مرنے والوں کو تلقین کیا کرو. کیا تلقین کرو؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ ومن قالها عند موته وجب الجنہ. جو بندہ مرنے کے وقت جس کی زبان سے یہ کلمہ جاری ہو, سمجھ جاؤ کہ اللہ نے اس کے لیے جنت لازم کر دی. فقالوا یا رسول اللہ ومن قالها بصيغته
جس آدمی نے تندرستی میں یہ گواہی دی فرمایا اوجب اوجب، اس کے لیے بھی اللہ نے جنت واجب کر دی. ثم قال والذي نفسي بيده لو جيء بالسماوات والارض ما فيهن ما بينهن وما تحتهن فوزين في كفة الميدان. حضور نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر 7 آسمان 7 زمینیں، جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ درمیان میں ہے، جو زمین کے اوپر ہے، جو آسمانوں کے اوپر ہے، اگر اس کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے، موضع شہادت اللہ الہ الا اللہ کی فتح رجحت بہن، اور دوسرے پلڑے میں کلمہ توحید رکھا جائے تو کلمہ توحید بھاری ہو جائے گا. اس لیے سارے دل سے ایک دفعہ پڑھ لو لا الہ، زبانی کلامی نہیں، دل سے معلوم ہو اندر سے نکلا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بس یہی کلمہ ہے جس سے نجات ہے. اگر بچنا چاہتے ہو نا تنہائی میں بیٹھ کے اسی کلمے کو ورد کرو اور تصور کرو کہ اللہ کی توحید کے اقرار پہ اللہ کی کیسی کیسی رحمتیں مجھ پہ آتی ہیں. اس لیے اس کے بعد جناب فرماتی ہاں کدار حدیث بھی طاقت اللہ تعالی عالم. اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن جریر نے یہ روایت نقل فرمائی ہے اور صحیح حدیث میں ہے کہ قیامت والے دن جب ایک آدمی کے سجلات گناہوں کے دیکھے جائیں گے تو بہت بڑے سجلات دفتر ہوں گے اور ایک طرف ایک چھوٹی سی پرچی ہوگی. اللہ فرمائے کہ وزن کرو. بندہ کہے گا مولا وزن کیا کریں، ظاہر ہے اتنی پرچی ہے نیکیوں کی اور ادھر رجسٹر ہے. اللہ نے فرمایا ما ربک بظلام للعبید، تیرا رب کبھی ظلم نہیں کرتے، اللہ ظلم سے پاک ہے. جب وہ ترازو تولی جائے گی تو وہ بتا کا وہ پرچی بھاری ہو جائے گی. وہ بندہ حیران ہوگا کون سی نیکی ہے. جب کھول کے دیکھے گا تو لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور کعبے میں دعا کرو اللہ کرے جب موت کی گھڑی آئے زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بھائی میرا بھائی، اگر آپ نے بیل کی منت مانی تھی، اس بیل کی قیمت ہے 10,000. ٹھیک ہے، آپ 10,000 خیرات کر دیں، مسجد میں دے دیں، سب جائز ہے. میرا بھائی رمل اور اضطباء، رمل مانا پہلوان کی چال چلنا، اضطباء مانا دایاں کندھا نکالنا، یہ عمرے کے طواف میں ہے اور پہلے 3 چکروں میں ہے. ہر نفل طواف میں نہیں ہوتا. عمرے کی حالت میں جب ہم احرام میں ہیں، جب طواف شروع کرو تو کندھا نکال لو اور پہلے 3 چکروں میں رمل کرو، اس کے بعد کوئی ضرورت نہیں. حجر اسود کو اگر موقع ملے تو بوسہ دیں، موقع نہ ملے تو ہاتھ لگا کے ہاتھ کو چوم لیں. اگر یہ موقع بھی نہ ملے تو دور سے بسم اللہ اللہ اکبر ایک دفعہ، یہ نہیں کہ کھڑے رہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پیچھے دیوار لگ جائے مسلمان ٹکرے مار رہے ہیں اور یہ کھڑا ہے جناب ڈٹ کے حجر اسود کو اکھاڑ کے گھر لے جائے گا. اللہ کے بندے اشارہ ہے بسم اللہ اللہ اکبر، خلاص جاؤ. طواف کے دوران میں قبلے پہ نظر پڑے کچھ نہیں ہوتا، لیکن مانا یہ ہے کہ جب چلو تو ادب سے نظر نیچے ہو کہ اللہ کے گھر کے باہر کر رہے ہو. یہ نہیں کہ نظر پڑ گئی تو کیا ہو جائے گا. اگر وہ لوگ زندہ ہیں انہوں نے آپ کو وصیت کی ہے کہ میرا عمرہ کرو تو پھر کر سکتے ہیں. اگر انہوں نے نہیں کہا ہے تو آپ اپنے لیے کریں اور ان کے لیے دعا کیا کریں. اگر کسی آدمی نے کسی مجبوری کی بنا پر طواف کرتے ہوئے عمرے میں رمل نہیں کیا، کوئی بات نہیں، بس اس کو سنت کا ثواب تو نہیں ملے گا لیکن جرمانہ کوئی نہیں. کہتے جی کہ اگر ہم نے ایک عمرہ کرنے کے بعد سر پہ اس طرح پھروا لیا، اس کے بعد اگر عمرہ کریں، میرا بھائی عمرے 10 کرو، بال ہوں یا نہ ہوں ہر دفعہ اس طرح پھروانا ہوگا.
اگر ایک آدمی نے حج نہیں کیا لیکن اللہ نے اس کو موقع دیا ہے عمرہ کرنے کا، وہ کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے۔ عمرے کا حج سے کوئی تعلق نہیں، عمرہ کریں اور گھر جائیں۔ عمرے کی نیت سے ہم پاکستان سے آئے، ہمارا جہاز جو ہے راستے میں رکنا تھا، مثلا کراچی، دبئی جدہ، لیکن ہم نے سوچا تھا کہ احرام راستے میں باندھ لیں گے، لیکن وہاں بھی نہیں باندھا اور چادریں چلی گئی اور فلاں ہو گیا۔ بہرحال اب آپ نے عمرہ جو ہے جدے سے احرام باندھا ہے، آپ پہ دم پڑ گیا، کوئی مجبوری نہیں۔ کیا مجبوری تھی؟ 2 چادریں اپنے شاپر میں اپنے ساتھ رکھ لیتے، مجبوری کیا ہے؟ تم تو عمرے پہ رہے ہو، نہ تمہیں عمرے کی چادروں کا خیال ہے، نہ تیاری کا خیال ہے۔ اور اس کے بعد دوسری بات یاد رکھو، اگر کبھی ایسی حالت ہو جائے کہ آدمی جہاز میں بیٹھ گیا اور احرام کی چادریں سامان میں چلی گئیں، اب جناب جہاز میقات کے قریب آ رہا ہے، تو اسلامی شریعت کے اندر یہ حکم ہے کہ کچھ بھی نہ کرو، قمیص نکال لو، بنین نکال لو، شلوار ہے، پاجامہ ہے، جو ہے اس میں بیٹھے رہو، وہی بیٹھے بیٹھے قمیص کو کندھے پہ ڈال لو، نہ وضو کرو، نہ نماز پڑھو، لبیک اللہم لبیک لبیک بعمرۃ لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور جب جتنے اترو سامان مل جائے چادر باندھ لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر تمہیں عمرے کا درد ہوتا تو چلنے سے پہلے عالم سے مسئلہ پوچھتے، غلطی کر کے مسئلہ تو مکے میں پوچھنے آتے ہو نا۔ جب تم عمرے پہ چل رہے ہو، اللہ کے دروازے پہ آ رہے ہو، تو پہلے عالم کے پاس جاؤ کہ حضرت میں عمرے پہ جا رہا ہوں، مجھے سمجھائیں میں کیا کیا کروں، اگر سامان نہ ہو، اگر چادریں نہ ہوں، اگر عورت کو حیض آ جائے، ہم کیا کریں؟ اگر پہلے مسئلے سمجھ لو تو کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ اور یاد رکھو، اگر نیت ہو نا تو اللہ اسباب پیدا کر دیتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ سفر میں آ رہا تھا، میرا بھی اتفاق سے یہی روٹ تھا، دبئی آنا تھا، دبئی سے جدہ آنا تھا۔ تو جب میں دبئی میں آیا تو مجھے یاد آیا کہ میرے پاس احرام نہیں ہے۔ اچھا، اللہ کی شان ہے کہ بالکل جہاز میں اتنا وقت تھوڑا تھا کہ اگر میں نیچے جا کے شاپنگ سینٹر وغیرہ میں تلاش کرتا احرام تو جہاز نکل جاتا۔ میں نے سوچا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، وقت ہے نہیں ہے، جہاز میں بیٹھے بیٹھے توپ نکال کے احرام باندھوں گا اور کیا ہو جائے گا۔ جب جہاز میں بیٹھ گئے، جہاز نکال سے قریب آیا، میں نے توپ نکال لیا، بنیان نکال لی اور لبیک پڑی۔ ابھی میں نے لبیک پوری نہیں کی ہوگی، 4 آدمی احرام لے کے آ گئے، حضرت احرام باندھے۔ میں نے کہا چھوڑو یار، کیا تکلیف ہے؟ نے کہا جی ہمارے پاس زیادہ ہے، ہمارے پاس 2 چادریں ہم زیادہ لے آئے تھے کہ پھر ہمیں ضرورت پڑے گی، تو آپ کیوں تکلیف فرما رہے ہیں؟ آپ احرام باندھیں۔ وہیں ایک کے بجائے اللہ نے وہیں بیٹھے بیٹھے آرام سے 4 احرام مل گئے۔ تو اگر نیت ہو نا جی، تم مسئلہ پوچھتے ہو مرنے کے بعد، پہلے تو نیت ہی نہیں، تکلیف ہی نہیں، بس جا رہے ہیں، بس عمرہ کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، بس ٹھیک۔ عام جو نفلی طواف کرتے ہیں اس میں کوئی رمل نہیں۔ اگر ایک بیوی ہے لیکن اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ اس پہ حج فرض ہو، کوئی حج فرض نہیں۔ اگر عورت کے پاس اپنا مال نہیں ہے، یا ایک آدمی کا بیٹا ہے، بیٹے کے پاس کوئی مال نہیں، کوئی حج فرض نہیں۔ ہاں، اگر تم مہربانی کرو تو ان کو اتنا مال دے کر حج کروا دو، یہ تمہارا احسان ہے کہ پھر ان کا حج فرض بھی ہو جائے گا اور ادا بھی ہو جائے گا۔ لیکن جب تک ان کو مال کا مالک نہ بناؤ، اس پہ حج کوئی فرض نہیں۔ آب زمزم پینے کا طریقہ وہی ہے جیسے عام پانی پیتے ہو، بیٹھ کے پیو، 3 سانس نکالو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پانی پیو، ہر سانس نکالنے پہ الحمدللہ کہو، اور جب سانس نکل 3 دفعہ پی لو تو حضرت ابن عباس کی دعا ہے،
اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء عن کل داء. اسی طرح اور دعا ہے اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا. اور جو مرضی ہے دعا مانگو. ہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے زمزم کھڑے کھڑے پی لیا تو جائز ہے، گناہ گار نہیں ہوگا. یہ معنی نہیں ہے کہ زمزم لازم کھڑے ہو کے پیو. اصل میں جی مشکل یہ ہے نا، ہمارے لوگ بھی کہاں جائیں، پیر آئے تو ان کو کھڑا ہونا پڑتا ہے. میلاد شریف ہو کھڑے ہو جاؤ جی حضور آ گئے. اب تک کہاں تھے؟ اچھا حضور تو آ گئے، تمہارے پاس روضے میں کون ہے؟ وہاں جو صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں وہ کس میں پڑھ رہے ہیں؟ اچھا حضور کی روح آ گئی. روح تو نظر کسی کو نہیں آتی. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. وہ تو کسی کو نظر آ ہی نہیں سکتی، تمہیں کیسے نظر آ گئی؟ ایسے مسئلے ہیں، لوگ گھر دیتے ہیں زمزم آئے گا کھڑے ہو جائیں گے. سبحان ادب ہو رہا ہے. زمزم وہ زمزم بیٹھ کے پیو، پانی ہے. اگر کھڑے ہوگے پی لو گے تو گناہ نہیں ہوگا، اور پانی کھڑے ہوگے پیو گے تو خلاف سنت ہے. کوئی عصر کی نماز فرض سے پہلے سنت پڑھ لے تو پڑھ لے، غیر موقع ہے، پڑھے گا ثواب ہے، نہ پڑھے تو گناہ کوئی نہیں. ہم نے مدینہ منورہ جانا ہے. مدینہ منورہ کے آداب میں یہ ہے کہ جب آپ سارے رستے میں درود شریف پڑھیں، جب مدینہ منورہ کا شہر نظر آئے تو درود شریف کی کثرت کریں، اور ان کے بعد جو دعائیں اللہ نے سکھلائی ہیں قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بسم اللہ خیر المولد و خیر المخرج. تو یہ دعائیں اور درود پڑھتے ہوئے اپنے مکان پہ ٹھکانے پہ جائیں، جلدی نہ کریں. وہاں جانے کے بعد باقاعدہ غسل کریں، اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، درود پڑھتے ہوئے حضور پاک کی مسجد میں آئیں. مسجد میں جب پہنچیں دایاں قدم پہلے رکھیں اور بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک یہ پڑھتے ہوئے ادب سے اندر جائیں. اور جتنا اندر جا سکتے ہیں ریاض الجنہ کے قریب پہنچ سکتے ہیں، پہنچ کے 2 رکعت نماز تحیت المسجد پڑھیں، کیونکہ اللہ کا حق جو ہے وہ نبی کے حق پہ مقدم ہے. 2 رکعت پڑھنے کے بعد اسی ادب کے ساتھ بڑے خشوع اور خضوع اور عاجزی کے ساتھ، حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے اتنا ادب سے چلو کہ تیرے پاؤں کی آواز بھی پیدا نہ ہو. یعنی یہ نہ ہو کہ دھپ 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 کر کے چل رہے ہو جیسے جانور دوڑتے ہیں. بالکل ادب سے چلیں، ادب سے قدم اٹھائیں، اور سرکار کے مواجہ شریف میں کھڑے ہو کر بڑے ادب سے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ. اور اس کے بعد جو ہے آگے جا کر السلام علیکم یا اول الخلفاء یا وزیر النبی المصطفیٰ سیدنا ابی بکر، اس کے بعد سیدنا عمر ثانی الخلفاء، سلام پڑھ کے آگے چلے جائیں. پھر کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے دعا جو ہے وہ اللہ سے مانگیں. اور جتنا دن محرم مسجد میں رہیں، مدینے میں رہیں، تمام وظیفے چھوڑ کے درود پڑھیں. جتنا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں درود پڑھیں، اور ہر نماز مسجد رسول میں جماعت کے ساتھ اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں. باقی جتنا ادب کرو گے اتنا پاؤ گے. کہتے جی کہ اگر مدینہ منورہ میں کوئی عورت ہوٹل میں کہ نماز پڑھے اس کو نہیں 1000 کا ثواب ملے گا، کہ مسجد میں پڑھے وہ ملے گا. اگر ایک عورت نے عمرہ کیا ہے، عمرہ کرنے کے بعد اگر اپنے بال خود کاٹ لے جائز ہے. میں نے فجر کی نماز سے پہلے طواف کیا، طواف ختم کیا تو اذان ہو گئی، تو اب اگر چاہیں تو 2 رکعت طواف کے پڑھ کے پھر 2 رکعت سنت پڑھیں فجر کی. اور اگر آپ کے پاس وقت ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میں نے حرم میں رہنا ہے،
تو اذان کے بعد صرف 2 رکعت سنت پڑھیں، فجر کی نماز پڑھیں، اشراق تک بیٹھے رہیں، پھر اشراق پڑھیں اور 2 رکعت واجب الطواف پڑھیں۔ اور اگر آپ کو نماز کے بعد فوراً جانا ہے تو اذان اور نماز کے درمیان میں پہلے 2 رکعت طواف پڑھ کے 2 رکعت سنت پڑھ کے پھر نماز پڑھیں۔ اگر مکہ شریف میں عورتیں اپنے ہوٹل میں نماز پڑھیں، بالکل پڑھیں، گھر میں نماز پڑھے عورت تو افضل ہے، لیکن حرم میں آنا چاہے تو ہم ان کو منع بھی نہیں کر سکتے، لیکن ان کو آداب سکھلائیں، حرم میں آئیں، مردوں سے دور رہیں، عورتوں والے حصے میں بیٹھیں، طواف کریں تو اذان سے 10 منٹ پہلے طواف چھوڑ دیں، نماز کے بعد پورا کریں تاکہ ان کی عزت حرمت قائم رہے۔ پورے مکے میں جو بھی جہاں بھی انشاءاللہ نماز پڑھو گے 1 لاکھ ملے گا۔ کل ہماری روانگی ہے صبح 8 بجے، تو فجر کی نماز کے بعد طواف الوداع کریں۔ کہتے جی کہ آپ کی کتاب جو ہے دروس حرم انڈیا میں ہمیں کہاں سے ملے گی؟ سبیل السلام حیدرآباد دکن، حیدرآباد دکن میں ایک بہت بڑا مدرسہ ہے سبیل السلام، مولانا محمد رضوان القاسمی، ان کو خط لکھ دیں، وہ آپ کو بھیج دیں گے۔ ایک آدمی کا جنازہ اگر 2 مرتبہ پڑھا گیا کوئی حرج نہیں، ایک آدمی شرک میں مر جائے بس پھر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام کے پیچھے فرض جو ہے نا، اگر مسافر بھی ہو، امام مقیم ہے تو تم پوری نماز پڑھو،